مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم بائبل کی ایک آیت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی طرف سے، اور اس سوال کا جواب دینے کا ہرگز کسی کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک محبت سے، ایک پیار سے جواب دینا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ متی کی انجیل کے اندر مسیح خداوند نے ایک آیت کہی، میرا جوا لے لو جو نرم اور ملائم اور ہلکا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ یسوع مسیح کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جوا نرم ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے یا بھاری، کیونکہ جوا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ اور اعتراض کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ یسوع مسیح کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ جوا ہلکا ہوتا ہے یا بھاری ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کو اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں، متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کے اندر اس کی 28ویں آیت سے، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ بوجھ کے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میرا جوا لے لو جو نرم اور ملائم اور ہلکا ہے، اس کی وجہ یہ تھی، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہودی لوگ کاشتکاری کے لیے بیل خریدنے جاتے تو بعض دفعہ پیسوں کی کمی ہوتی اور وہ طاقتور بیل خریدتے پیسے زیادہ دے کر، اور ایک کمزور بیل خرید لیتے کم پیسوں سے۔ اور جو طاقتور بیل ہوتا وہ وزن کھینچتا تھا اور کمزور بیل بیلنس قائم رکھتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میرا جوا لے لو، تو اصل زبان میں ہے کہ جوا میں نے اٹھایا ہوا ہے، بوجھ تو سارا میں نے اٹھایا ہوا ہے، کانٹوں کا تاج میں نے پہنا ہے، کوڑوں کی مار میں نے کھائی ہے اور سلیب میں نے اٹھائی ہے، ارے بوجھ تو سارا میں نے اٹھایا ہوا ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، تمہارا نام ہو جائے گا۔ تو یسوع کا جوا نرم اور ملائم اور ہلکا کیوں ہے؟ کہ بوجھ سارا یسوع نے اٹھایا ہوا ہے، وزن سارا یسوع مسیح پر ہے۔ یسوع مسیح سے جو پہلے آئے وہ اپنے ماننے والوں کو بوجھ دیتے تھے۔ میرے ایک دوست قطر میں رہ کر آئے تو وہ ایک رینٹل بلڈنگ میں عبادت کرتے تھے، کرائے کی بلڈنگ میں عبادت کرتے تھے۔ تو وہ کہتے جب ہم عبادت کر کے نکلے تو ہمارے بعد ہندوؤں کی باری تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہندو ایک بہت بڑے بت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں، گاڑی سے اتارا ہوا ہے اٹھا کے لا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے اپنے خدا کا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا بھی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا خدا، ہمارا بھگوان ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اتنے رکھاں گے، انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا یہ عبادت کریں گے، انہوں نے کہا پھر انہیں چک کے لے جائیں گے۔ یہ دنیا کے خدا ہیں کہ وہ اپنے خداؤں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے خدا ہیں جن کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، اٹھا کے رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے خدا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا واحد ہے جو کہتا ہے اپنے بوجھ مجھے دے دو، اپنے گناہ مجھے دے دو، اپنے آنسو مجھے دے دو۔ ارے یسوع مسیح وہ خدا ہے جو ہمارے بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اور ہمارا خدا وہ نہیں ہے۔ پھر آپ اگر پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو دنیا میں خدا تھے۔ اگر امونیوں کے اور مصریوں کے خداؤں کے بارے میں پڑھیں تو ان کا ایک مشترکہ دیوتا ملک دیوتا تھا، یہ پیتل کا بنا ہوتا اور اس کے ہاتھ ایسے پھیلے ہوتے، اور یہ پیتل کا دیوتا ملک دیوتا پلوٹھے بچے کی قربانی مانگتا تھا، اور یہ پیتل کا بنا ہوتا اس کی کمر میں آگ لگا کر وہ لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دیتے، اور جب یہ دیوتا تپ تپ کر گرم ہو جاتا اور اس کے ہاتھ جو پیتل کے ہوتے سرخ ہو جاتے تو وہ پلوٹھے بچے کو اس کے ہاتھوں پر رکھتے، اور جوہی اور تپتے ہوئے پیتل پر اس بچے کو رکھتے، بچہ سسکتا، بچہ بلکتا، بچہ چلاتا اور بچہ روتا، اور اس بچے کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں لوگوں تک نہ پہنچے، ماں باپ تک نہ پہنچے، وہ ڈھول بجاتے تھے،
ایسے بھی خدائے جو بچوں کی قربانیاں مانگتے تھے، یہ ایسے خدا تھے جو آنسو دینے والے خدا تھے، دکھ دینے والے خدا تھے، یعنی ایسے خدا تھے قربانیاں مانگتے تھے۔ لیکن جب یسوع صلیب پر اپنی جان دے رہا تھا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، تو یسوع وہاں پر یہ گواہی دے رہا تھا، ارے تم ہزاروں سالوں سے قربانیاں دے دے کر تھک چکے ہو، میں قربانی لینے نہیں، میں قربانی دینے آیا ہوں، میں بوجھ دینے نہیں، میں تمہارے بوجھ اٹھانے آیا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میرا جوا لے لو، مطلب یہ تھا کہ جوا تو میں نے اٹھایا ہوا ہے، بوجھ تو سارا میں نے اٹھایا ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور اس کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی تعلیم، اور اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے میرے عزیزو۔ اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں۔ یہ بھی ایک منادی ہے، اگر آپ کلام نہیں سنا سکتے، آپ لوگوں تک اس کلام کو لے کے جائیں اور ان کو کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کلام کو سیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔